بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ابن انشا اپنے عہد کے مقبول ترین مزاح نگار، شاعر، ادیب۔ تحریر صدام صادق۔ ابن انشا اپنے عہد کے مقبول ترین مزاح نگار تھے۔ ابن انشا شاعر بھی تھے، ادیب بھی۔ انہوں نے غزلیں، نظمیں اور گیت لکھے۔ شاعری میں ان کا ایک اپنا مخصوص انداز تھا۔ وہ مشرقی پنجاب کے شہر جلندھر کے ایک نواحی گاؤں میں 15 جون 1927 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جلندھر سے حاصل کی۔ تقسیم ہند کے بعد لاہور چلے آئے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہیں انہیں ادب سے بھی شغف پیدا ہوا۔ اس زمانے میں لاہور علم و ادب کا گہوارہ تھا اور ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ ان کا اصل نام شیر محمد خان تھا، جبکہ وہ شعر و ادب کی دنیا میں ابن انشا کے نام سے مقبول ہوئے اور اسی نام سے نثر اور شاعری میں اپنا نام پیدا کیا۔ 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی اور 1953 میں کراچی یونیورسٹی سے MA کا امتحان پاس کیا اور 1963 میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کراچی کے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ ٹوکیو بلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے وائس چیئرمین اور کو پبلیکیشن پروگرام ٹوکیو کی مرکزی مجلس ادارت کے رکن بھی رہے۔ اس کے علاوہ روزنامہ جنگ، روزنامہ امروز اور ہفت روزہ اخبار جہاں کراچی میں حالات حاضرہ پر مزاحیہ کالم نویسی کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے انجام دیتے رہے۔ یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کے دورے بھی کیے اور وہاں کے تجربات کو سفر ناموں کی شکل اور اپنے مخصوص انداز، مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں لکھتے رہے۔ قیام پاکستان کے وقت لاہور آئے تو یہاں انہوں نے ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کر لی، پھر کراچی ریڈیو اسٹیشن میں بھی خدمات انجام دیں۔ وہ پاکستان دستور ساز اسمبلی میں 1950 تا 1956 تک سینئر مترجم کے طور پر بھی کام کیا۔ 1957 میں محکمہ اصلاح دیہات کے رسالہ پاک سرزمین کے نائب مدیر بنے اور 1961 تک اس عہدہ پر کام کیا۔ 1959 میں دیگر احباب کے ساتھ مل کر پاکستان رائٹر گلڈ کی بنیاد رکھی۔ نثر کے میدان میں انہوں نے طنز نگاری کا انداز اختیار کیا۔ طنز میں مزاح کی آمیزش نے ان کی تحریروں کو زیادہ پر اثر بنا دیا۔ عوام الناس کی آواز بنتے ہوئے انہوں نے اخبارات میں کالم نویسی کا آغاز بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نظم، غزل، کہانی، ناول، افسانہ، سفر نامہ، متراجم اور بچوں کے عالمی ادب اور دیگر ادبی اصناف پر کام کرتے ہوئے شہرت حاصل کی۔ ابن انشا اپنے سفر ناموں میں مفروضہ اور قیاس سے کام نہیں لیتے، بلکہ جو کچھ دیکھتے اسے معلوماتی انداز میں قاری تک پہنچا دیتے اور ان معلومات کو پہنچانے میں وہ سیاق و سباق کو بھی پیش نظر رکھتے، کیونکہ ان کا مشاہدہ بڑا تیز تھا۔ انہوں نے کمال فن کے ساتھ واقعات کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا۔ ابن انشا کے مشاہدہ کا تسلسل بیان کرتے ہوئے سراج الاسلام اپنی کتاب تذکرے اور تبصرے میں لکھتے ہیں کہ ابن انشا کے سفر ناموں میں یہ خوبی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے مشاہدات کو باہم گٹ نہیں کرتے، وہ بڑے سلیقے سے مختلف واقعات کو ایک کڑی میں پروتے ہیں، ہر مشاہدہ کو علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں، وہ تسلسل کے ساتھ ایک منظر کے بعد دوسرا منظر سامنے لاتے ہیں۔ اس طرح ان کا سفر نامہ مشاہدات اور تجربات کا ایک رنگین دفتر بن جاتا ہے۔ وہ اپنے تیکھے طنز اور شائستہ مسکراہٹوں سے اپنی تحریر کو اور زیادہ پر اثر بنا دیتے ہیں۔ ان کے سفر ناموں میں دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں اور نگری نگری پھرا مسافر و دیگر شامل ہیں۔ 1960 میں انہوں نے چینی نظموں کا منظوم اردو ترجمہ شائع کروایا۔ خمار گندم اور اردو کی آخری کتاب جیسے انہوں نے لازوال کتابیں لکھیں۔
ابن انشا کی زبان سادہ اور عام فہم اور نہایت سادہ انداز میں اپنی بات بیان کرتے۔ ان کی منفرد تحریریں خود منہ سے بولتی ہیں کہ اس کے خالق ابن انشا ہیں۔ اپنے اسی اسلوب نگارش کی وجہ سے انہوں نے موجودہ دور کے ادب میں اپنے لیے ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ بحیثیت مجموعی ان کی تحریروں میں طنز و مزاح بھی ہے، لطف اثر، اظہار خیال بھی۔ یہی سب چیزیں ہیں جو انہیں ایک منفرد نثر نگار اور شاعر کی حیثیت سے ادبی دنیا میں پیش کرتی ہیں۔ بحیثیت شاعر ابن انشا کی شاعری میں شگفتگی، تازگی، سادگی، روانی، غنائیت اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ ان کی غزلیات ایک کیفیت تھی جو قاری اور سامع کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی۔ ان کی غزلیں گائیکی کے لیے بھی انتہائی موزوں خیال کی جاتی ہیں اور انہیں پاکستان کی طرح بھارت میں بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ اترا، ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا یہ، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اسی طرح استاد امانت علی خان نے ان کی مشہور زمانہ غزل کو گا کر انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، ڈوکی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ ابن انشا کی معروف شاعری مجموعوں میں اس بستی کے ایک کوچے میں چاند نگر، دل وحشی اور بلو کا بستہ شامل ہیں۔ وہ اپنی شعری مجموعے چاند نگر کے دیباچہ میں خود رقم طراز ہیں کہ تقسیم ہند سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے جو ادبی رسائل میں شائع بھی ہو جاتا تھا، مگر سنجیدگی سے 1949 کے بعد لکھنا شروع کیا، جبکہ اکرم کنجاہی اپنی غزل کہانی میں لکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کے بعد جن شعراء نے میر تقی میر کی باز یافت کرنے کی کوشش کی، ان میں ابن انشا بھی شامل ہیں۔ ان پر میر کی تقلید کا الزام آیا۔ مذکورہ بالا کتاب میں انہوں نے میر پسندی کا اظہار ضرور کر دیا ہے مگر شعوری تقلید سے انکار کیا ہے۔ اس حوالے سے انشا کا ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ ایک بات کہیں کہ انشا جی تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم ایک جہاں کا علم پڑھے کوئی میر سا شعر کہا تم نے۔ ہمارے موجودہ عہد میں ایسے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ابن انشا کو دیکھا یا سنا ہو۔ ان میں نامور شاعر اعتبار ساجد بھی ہیں جنہوں نے عہد شباب میں ملتان کی ایک ادبی تقریب میں مرحوم شاعر ریاض انور ایڈوکیٹ کی معرفت ان سے ملاقات کی۔ اس وقت ابن انشا روزنامہ جنگ میں بے حد مقبول تھے۔ اعتبار ساجد بھی اس زمانے میں ماہنامہ افکار جیسی چوٹی کے رسالے میں مزاحیہ مضامین لکھ رہے تھے، اس لیے ابن انشا ان سے بخوبی واقف تھے۔ اعتبار ساجد بتاتے ہیں کہ میں جب ان سے ملا تو وہ بہت خوش دلی سے ملے اور میں ان کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی نہیں بھولا۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ رسائل کے علاوہ اخبارات میں بھی لکھو اور لوگوں کی توجہ بھی حاصل کر سکو گے، کیونکہ تمہاری تحریر میں بڑی جان ہے۔ ابن انشا کی شخصیت دفن کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انشا بہت خوش پوش انسان تھے، لیکن ان کا چہرہ بہت سنجیدہ رہتا تھا۔ وہ بہت کم لوگوں کو محفل میں ہنستے مسکراتے تھے، بظاہر خوش دکھائی دیتے تھے لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ شگفتہ طبع اور مزاح سے بھرپور شخصیت تھے۔ ان کی کتابیں پڑھیں تو آج بھی تازگی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ان کی شاعری کی طرف توجہ دیں تو اس میں بالکل مختلف ابن انشا دکھائی دیتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو نہیں دیکھا وہ ان کی شاعری اور نثری کام کو دیکھ کر اس بیانیے سے کافی حد تک اتفاق کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل کام ہے کہ ابن انشا ایک بڑے مزاح نگار تھے یا ایک بڑے شاعر تھے، کیونکہ ہمارے ادب میں ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی شاعر بیک وقت اتنا مقبول ادیب یا کالم نگار بھی ہو جتنا معروف وہ اپنی شاعری میں ہے۔ اس کی ایک ہی مثال
سردست ذہن میں آتی ہے وہ جوش ملی آبادی، احسان دانش اور احمد ندیم قاسمی ہے۔ ابن انشا کی وفات 11 جنوری 1978 کو ہوئی اور انہیں کراچی کے قبرستان پاپوش نگر میں دفن کیا گیا اور ان کی رہائش گاہ والی سڑک کو ابن انشا روڈ کا نام دے دیا گیا۔ افسوس کہ ان کی موت سے ہمارا ادب میں مزید سرمایے سے محروم ہو گیا جو مستقبل میں ان کی فکر سے متوقع تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے مضامین اور ان کی شاعری آج بھی عوام و خاص میں مقبول ہیں۔ کاش کہ وہ کچھ اور دن زندہ رہتے اور ہماری دکھ بھری زندگی کے لیے لطافتیں اور مسکراہٹیں فراہم کرتے۔ بقول انشا کے اس شعر کے اور کیا کہوں، کبھی میرے فقیر کی بتیوں سے، کبھی غزلوں سے انشا صاحب کی ان برقع کی بے کل راتوں میں ہم جھوٹ لگاتے ہیں من کی۔ اللہ حافظ۔